الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بیکار کب کرتا ہے، بیکار بازی میں اپنا وقت کب کھوتا ہے، کیا تصور اس کے دماغ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے. فرمایا کہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ مجھے واپس نہیں جانا، میں مسئول نہیں ہوں، مجھے کسی کو جواب نہیں دینا. جب یہ بات انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، خواہ وہ ایمان والا ہی ہے اور اس بات کو اس کو استحضار نہیں ہے غفلت کی وجہ سے، ایک تو ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کو تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اور ایک آخرت پر ایمان تو ہے لیکن اس کا استحضار نہیں ہے کہ مجھے جانا ہے، مجھے جواب دینا ہے. تو فرمایا کہ یہ انسان اپنے آپ کو بیکار کر لیتا ہے جس انسان میں بے شمار صلاحیتیں پیدا کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. پوری کائنات میں انسان جیسی مخلوق نہیں ہے. اپنا نائب اور خلیفہ ویسے نہیں بنا دیا، اس میں کچھ رکھا ہے، اس میں صلاحیتیں ہیں. لیکن دنیا میں اصول ہے کوئی بھی چیز کتنے بھی قیمتی کیوں نہ ہو، جب تک اپنے مصرف میں استعمال نہیں ہوتی اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ اصول ہے. سونا زمین میں دبا ہوا ہے، پہاڑ کے اندر سونا دبا ہوا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک وہ باہر نکل کر نہیں آئے گا، اپنے مصرف میں نہیں آئے گا. زمین میں دبا ہوا ہے، لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں، بکریاں چل رہی ہیں، بھیڑیں چل رہی ہیں، کوئی قیمت نہیں اس کی. ہیرا پہاڑ کے پتھر کے اندر جڑا ہوا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. جب اس سے تراشا جاتا ہے، الگ کیا جاتا ہے، پھر اسے ہیرے کی قیمت نکلتی ہے. انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں جب اپنے مصرف میں استعمال نہیں ہوتی بالکل بیکار ہے. قرآن نے کہا اولئک کالانعام، فرمایا یہ جانور ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانوروں کو تو ہم نے اتنی صلاحیتیں دی نہیں. نہ ہم نے ان کو بولنے کا فن دیا ہے، نہ سمجھنے کا فن دیا ہے، نہ وہ ہمارے علوم وحی کے حامل ہو سکتے ہیں، نہ وہ ہماری ولایت اور دوستی حاصل کر سکتے ہیں.
اللہ کی معرفت ہے لیکن خاص درجے تک ان کو خدا کی معرفت ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ حلال حرام کے وہ مکلف نہیں ہیں۔ جس طرح کوئی پاگل ہو جائے تو حلال حرام کا مکلف نہیں رہتا، تو آپ کیا کہتے ہیں کیوں مکلف نہیں؟ کہتے یہ پاگل ہے جی، یہ مجذوب ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس لیے اس کو پاکی پلیتی کا پتہ نہیں ہے۔ اور ہم علماء بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب آخر میں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے کہ اس بیچارے کو تو اپنا ہوش بھی نہیں آئے، یہی معاملہ جانوروں کا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جانوروں کی عقل کی کیا قیمت ہے۔ حلت حرمت کہیں پیشاب کر دے، موت دے، پلید ہو پاک ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہیں اس کو پوچھے گا۔ قرآن کا کل اولئک الانعام، یہ انسان جو اپنی صلاحیت استعمال نہیں کر رہا ہے یہ جانور ہے، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ ان کو تو ہم نے کچھ ہی دی نہیں، اس کو تو سب کچھ دیا ہے، عقل و فہم دیا۔ اللہ نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا گھوڑے کی شکل میں تھی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا۔ پہلا فرمایا کہ اقبل، آگے آ، فوراً آئی، ادبی پیچھے جا، پیچھے گئی۔ کہا یہ وہ قیمتی جوہر ہے جو میں انسان کو دوں گا جس کی وجہ سے اس کائنات میں میری پھیلی ہوئی نشانیوں کو سمجھے، اس عقل سے سمجھے گا، اسے سوچے گا یہ کیا ہے۔ ارض و سما کیسے ہیں معلق، نہ کوئی ستون اور نہ کوئی تھم، سارا عالم ہے بے کالم، واہ رے میرے رب العالم، واہ رے میرے رب العالم۔ سوچے گا ایک ایک چیز سے اس کو اللہ کا راستہ ملے گا، ایک ایک نقطے سے خدا کا راستہ پائے گا۔ وہ اچھا، اس لیے کہ دہریے نے ایک عرابی سے پوچھا، عرابی گاؤں دیہات والے، بکریاں چرانے والے، اس سے پوچھا کہ یار اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ اس عرابی سے اصل تو چھیڑ چھاڑ کی، وہ دہریہ تھا، دہریہ جو کہتے ہیں سارا نظام خود ہی چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، موٹر سائیکل تو اپنی خود چلتی نہیں ہے، گھر کی ان کی گھر کی ڈونکی نہیں چلتی، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں چلتی، پوری کائنات کا نظام خود چل رہا ہے۔ کہتے کشش کے ساتھ سارا چل رہا ہے، یہ کشش، یہ ان کا کہ نظریہ ہے کشش کا، یہ کشش کے ساتھ سارا چل رہا ہے، ایک چیزیں کھینچ دی ایک دوسرے کو، اس سے نظام چل رہا ہے۔ تو ایک بزرگ کے پاس ایسی کشش والا گیا نظریہ لے کر، سب کچھ کشش سے چل رہا ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو ڈنڈا اٹھا کے سر میں مارا اس کے، تو ڈنڈا اس کے سر میں لگا۔ انہوں نے کہا آپ تو بہت بدتمیز ہیں، میں سوال پوچھ رہا ہوں، بجائے جواب دینے کے میرے سر میں ڈنڈا مارا۔ میں نے نہیں مارا، آپ کے سر مبارک نے کھینچا ہے، تو جا لگا، میرا کوئی دخل نہیں اس فعل میں، میرے فعل کا کوئی دخل نہیں۔ ہوش آ گیا، اس کے ڈنڈے کا نام پڑ گیا ڈنڈا روشن دماغ، دماغ روشن کرتے۔ اس عرابی سے پوچھا، انہوں نے کہا عجیب آدمی ہو یار تم تو پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، اور یار ہم گاؤں دیہات کے لوگ جو ہیں، ہم کھروں کے نشانات سے پہچان جاتے ہیں کہ یہاں سے کون گزرا ہے، یہاں سے اونٹ گزرا ہے، گھوڑا گزرا ہے، گائے گزری ہے، بکری گزری ہے۔ بکری میں بھی ہم فرق کر لیتے ہیں کہ بھیڑ گزری ہے یا دوسری بکری گزری ہے، انہیں کہا، اور ان کی جو مینگنیاں ہیں اس سے ہم اندازہ کر لیتے ہیں یہ صحت مند گزری ہے، بیمار گزری، اس نے کیا کھایا تھا۔ کہا کہ یہ ہم اپنے حساب سے ہمیں یہ چلنے والے راستے کی نشانیوں سے ہم پہچان لیتے ہیں۔ کہا یہ ستاروں بھرا آسمان، یہ پہاڑ، یہ چاند اور سورج، تجھے رب تعالیٰ کا پتہ نہیں دیتا جن کا کوئی بنانے والا ہے؟ یہ گاؤں کے لوگ بھی بڑے ذہین ہوشیار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، شہر والے کہتے ہیں پڑھے لکھے ہیں، اور پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن عقل فہم ان کی بہت ہوتی ہے۔ یہ قصہ ایک عرابی کا یاد ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، امام اسمعی یا کسی نے اس کو ذکر کیا ہے۔
کہ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا، تو چلتے چلتے ایک آدمی گاؤں والا پھر رہا تھا، اسے پوچھا یار میرا اونٹ تو نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا تمہارا اونٹ کانا تو نہیں ہے؟ کہا ہاں ہاں کانا ہے۔ لنگڑا تو نہیں؟ کہا ہاں لنگڑا بھی ہے۔ انہوں نے کہا اس کی دم بھی کٹی؟ کہا دم بھی کٹی۔ کہنے یار میں نے نہیں دیکھا۔ کہتے میں نے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا تو نے دیکھا ہے بھائی، یہ نشانیاں دیکھے بغیر بتا ہی سکتا، یقیناً تو نے دیکھا ہے۔ تو اس کو قاضی کی عدالت میں لے گیا، پہلے تھانے لے گیا، تھانے نے قاضی کو پیش کر دیا کہ اس نے اونٹ دیکھا ہے، اب یہ چھپایا ہوا ہے، چوری ہو گیا، اغوا کیا ہے، کیا کیا ہے، لیکن یہ پوری نشانیاں صحیح بتا رہا ہے۔ قاضی نے بولا آؤ بھائی، تو نے اونٹ دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا۔ تو کیسے کہتا ہے وہ کالا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے درخت دیکھے کہ ایک طرف کے درخت کھائے ہوئے، دوسری طرف کے نہیں کھائے ہوئے، میں سمجھ گیا اس کی ایک آنکھ ہے، ورنہ اونٹ ادھر بھی کھاتا، ادھر بھی کھاتا، ادھر بھی کھاتا، تو ہر طرف سے کھانے کے نشان ہوتے، جب ایک طرف ہے تو میں سمجھ گیا اس کی ایک آنکھ ہے۔ اور وہ جب پاؤں ڈال رہا تھا تو میں نے دیکھا 3 پاؤں کا نشان پورا ہے، چوتھے کا تھوڑا سا ہے، میں نے کہا لگڑا ہے، پورا پاؤں نہیں لگا رہا ہے۔ یہی قربانی قریب آ رہی ہے تو یہی نشانی ہوتی ہے کہ اس کو چلا کر دیکھو جانور کو، اگر اس کے کھر چاروں صحیح لگتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ ایک کھر اوپر اٹھاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ قربانی نہیں لگ سکتا، اس کی ٹانگ کام نہیں کر رہی، چاہے ٹانگ سالم ہے۔ اور کہا کہ وہ جو مینگنیاں کر رہا تھا وہ ایک ہی جگہ گر رہی تھی، اونٹ کی عادت ہے مینگنی کرتے دم ہلاتا ہے تو کبھی ادھر پھینکتا ہے کبھی ادھر پھینکتا ہے، انہیں کہ ایک جگہ گر رہی تھی، میں سمجھ گیا اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے۔ قاضی بہت ہنسا اور چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا واہ تو نے کیسے نشانیوں سے پہچان لیا کہ اس کا اونٹ ایسا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس اعزاز کے طور پہ انسان کو دیا کہ یہ انسان کے اندر رکھوں گا تاکہ دنیا میں جا کر مجھے پہچان سکے، مجھے پہچان سکے کہ میری ذات کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ جب ان صلاحیتوں کو انسان استعمال نہیں کرتا، آج ہم میں ہے عقل استعمال کر رہے ہیں لیکن کس چیز میں استعمال؟ مصرف میں نہیں۔ دی تو اس لیے تھی کہ رب کو پہچانے، ہم دنیا کو پہچان رہے ہیں، پیسہ کتنا، ڈالر کا بھاؤ کتنا، سونا کیسا، چاندی کیسی، کاروبار کیسا، وہ جی بڑا ذہین ہے، جی بڑا ذہین ہو، کاروبار میں بڑا کامیاب ہے، سود کے پر سود لے کر اس نے بلڈنگیں کھڑی کر دی، واہ واہ بڑا کامیاب ہے۔ حدیث شریف میں تک زمانہ آئے گا بڑا آدمی اسے کہیں گے لقا ابن لقا، خود بھی کمینہ ہوگا، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا، لوگ کہیں گے ما اظفرہ، کتنا ظریف، کتنا سمجھدار، کتنا بڑا انسان ہے، دیکھو جی او کیا اس کی شان ہے، حالانکہ وہ خود بھی کمینہ ہوگا، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری چیزیں ہمارے ذمے ہیں، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہمارے ذمے رزق ہے۔ آپ نے خود فرمایا ان اللہ نفث فی روعی، اللہ نے میرے دل میں یہ بات پھونکی، روعی میرے دل میں بات پھونکی، رو دل کو کہتے ہیں۔ لے پیغمبر سلام کی دعا بڑی قیمتی دعا، سن لیجیے آج۔ یہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمائی تھی، بخاری شریف میں آتا ہے اللہم آمن روعاتنا، اے اللہ مستر عوراتنا، اے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لے، وآمن روعاتنا، ہمارے دل کو تو امن دے دے۔ صحابہ اکرام فرمایا اس دعا کو پڑھو، یہ دعا پڑھی، وہ جو ہزاروں کا لشکر آیا تھا ایک رات اور ایک دن میں تتر بتر ہو گیا۔ نفث فی روعی، میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی مرے گا نہیں جب تک رزق پورا نہیں کرے گا۔ جیسے کہ اللہ والے تھے تھوڑا تھوڑا کھایا کرتے تھے، اللہ والوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ بہت ہی تھوڑا کھاتے ہیں، کہا تاکہ دیر تک زندہ رہوں نا، رزق کے بغیر پورا کیے تو نہیں مروں گا، تو تھوڑا تھوڑا لے لیتا ہوں روزانہ تاکہ دیر تک زندہ رہوں۔ اور دوسرے اللہ والے تو کہتے اللہ میاں سارا آج ہی دے دے، جتنا میرا آج ہی دے دے۔ کہنے کہ آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہا کہ رزق کی وجہ سے تو اطمینان ہو جائے گا نا، یہ نفس بھی پریشان کر دیتا ہے، کوٹھڑی میں رکھ لوں گا تھوڑا تھوڑا کھاتا رہوں گا۔ اللہ تعالی نے عقل اور یہ صلاحیتیں کس لیے دی تھی؟ اس کا مصرف کیا ہے؟ اس کا مصرف آخرت ہے، ذات الہی کو پہچاننا ہے، ان کو راضی اور خوش کرنا ہے، باقی ساری چیزیں ضمنی ہیں، بات کی چیزیں۔
وہ بھی ان کا حکم سمجھ کر پوری کی جائیں گی. رب تعالیٰ کا حکم ہے رزق حلال کمائیں. جب رب کا حکم سمجھ کر آپ رزق کمائیں گے تو دو نمبری نہیں کریں گے، کیونکہ رب کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں. آپ رب کا حکم سمجھ کر بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ حسن سلوک کریں گے. آپ اس کے اندر اپنی مرضی، غصہ اور وہ شامل نہیں کریں گے. اگر ایسی چیز شامل ہے تو رب کا حکم نہیں. آپ بتایا ہم نماز پڑھی ہے، اللہ قاری صاحب نے نماز پڑھائی، ہم نے اپنی مرضی کی، ان اللہ اکبر کہا کہ تکبیر، ہم نے تکبیر تحریمہ کہنے رکوع گئے، رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، اپنی مرضی کی. تو پھر دنیا کی زندگی میں ہم اپنی مرضی سے گزارے دیندار ہونے کے باوجود یہ بھول جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو رب کے حکم کے طور پر نہیں کر رہے، معاشرتی طور پر کر رہے ہیں کہ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں. اگر رب کا حکم سمجھ کر کرتے تو ہر جگہ سوچتے کہ میرا رب یہاں کیا چاہتا ہے، میرے اڑوس پڑوس کے لیے کیا چاہتا ہے، میرے کاروبار میں کیا چاہتا ہے، میرے گھر بار میں کیا چاہتا ہے، میری کھیتی باڑی میں کیا چاہتا ہے. اگر وہ بھی کرتا ہے تو رب کا حکم سمجھ کر کرتا ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے جو فرمایا جو لقمہ تو اپنی بیوی کے منہ میں دے تحتسبھا، وہاں بھی تو یہ نیت کر لے میرا رب خوش ہو جائے، اجرت علیہ، فرمایا اس پر بھی تجھے اجر ملے گا. اب اندازہ کیجیے. تو اگر وہ دنیا داری بھی کرتا ہے ایمان والا تو وہ بھی رب کا حکم سمجھ کر کرتا ہے کہ رب کا حکم ہے کہ مجھے کاروبار کرنا ہے، مجھے بچوں کے لیے کمانا ہے، مجھے بچوں کو پالنا ہے، مجھے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے، وہ بھی رب کا حکم سمجھ کر کرتا ہے، وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. بال بچوں سے بولنا چالنا تسبیحات کی طرح عبادت اور ثواب ملتا ہے اس کو. تو اس کا مصرف جو ہے، جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ان تمام صلاحیتوں کا مصرف دراصل اللہ کی ذات ہے، آخرت ہے. اس لیے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم سمجھتے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، جو چاہے تم دنیا میں کرتے پھرو، تم نے ہمارے پاس نہیں آنا. یعنی جب یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم نے نہیں جانا، جب یہ بات مستحضر رہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اس کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، انسان کو اگر یہ بات مستحضر رہے اس کی زندگی میں سے نالائکیاں خود ہی نکل جاتی ہیں، نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اصل میں اس کی کمزوری کی وجہ سے سارا معاملہ ہے. یہ کمزوری ہے. جب بھی کوئی کام کرتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا مجھے اس کو جواب دینا ہے. اس لیے قرآن مجید دوسرے مقام پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اما من خاف مقام ربی، جس شخص کو اس بات کا خوف ہے کہ میں نے رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکتا ہے. اس کی ترتیب یہ بتاتی ہے آیت مبارکہ کی. آج یہ جو نفس ہم سے گناہ کراتا ہے اور جس کو قابو کرنا اس زمانے میں اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ قابو نہیں آتا، اس کا علاج بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا استحضار پیدا کرو، خوف پیدا کرو کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش، تمہارا نفس فوراً رک جائے گا، کیونکہ پٹائی سے ڈرتا ہے. یہ نفس پٹائی سے ڈرتا ہے، یہ لاتوں کا بھوت ہے، یہ باتوں سے نہیں مانتا. اس لیے حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ نہیں کیا کہ تسبیح پھیرتے رہے. جب نفس اس کا زلیخا کے نفس میں شرارت آئی تو اس کا علاج یہ نہیں کیا کہ تسبیح سے ٹھیک ہو جائے گا. واستبق الباب، دوڑے وہاں سے بھاگے دروازے کی طرف. یہ علاج بتایا. تم سمجھتے ہو کہ تسبیحات ذکر اذکار سے ہمارا نفس صحیح ہو جائے گا، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. یہ ڈنڈے سے ٹھیک ہوتا ہے، اس کو ڈنڈا دکھانا پڑتا ہے، اس کو مجاہدہ کرانا پڑتا ہے، یہ والذین جاہدوا فینا کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر یہ ہوتا ہے. لے میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے اس نفس کی اصلاح کے لیے بنیادی چیز مجاہدہ ہے، کہ انسان اپنے اوپر اتنا مجاہدہ کر اس کا منہ باندھ دے اور اس کو غلطی طرف جانے نہ دے، اپنی جان لگا دے. پھر صحبت مفید ہوتی ہے کسی اللہ والے کی. اگر مجاہدہ نہیں، صحبت مفید نہیں ہوگی.
کیونکہ یہ اپنی شرارت کرتا رہے گا صحبت کے باوجود بھی. پھر آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ بھی ہماری مدد کریں، میں مجاہدہ بھی کر رہا ہوں، بزرگوں کی صحبت میں بھی ہوں، آپ میری مدد کیجئے کہ میرے نفس کی اصلاح ہو جائے. یہ تین چیزیں ملتی ہیں تب جا کر نفس درست ہوتا ہے. یہ اتنا آسانی سے سیدھا ہونے والا نہیں ہے. ہم بہت آسان سمجھ لیتے ہیں، چند دن کچھ تسبیح کی، کچھ ذکر اذکار کیا، انسان سمجھتا بس میں ٹھیک ہو گیا. ایسے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ ٹھٹرے ہوئے سانپ کی طرح ہے، ٹھٹر کر بیٹھ جاتا ہے لیکن بعد میں پھر اپنے وقت پر کام دکھاتا ہے. جو اس کو گرمی ملتی ہے اپنا کام دکھاتا ہے، ٹھٹر جاتا ہے. نفس مرتا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی صفت تبدیل ہو جائے، اس کا ذوق تبدیل ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا بنے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہی مزہ آئے، اللہ کی یاد میں مزہ آئے، نفس مطمئنہ بن جائے. تب جا کر جان چھوڑتی ہے. اور یہ جان چھڑاتے چھڑاتے کی زندگی گزر جاتی ہے. یہ عمر قیدی بنا کر رکھتا ہے. آخر میں جا کر جب جان چھوٹتی ہے تو انسان ویسے ہی بڈھا ہو چکا ہوتا ہے. شیخ فرتوت جو نہ کرے کوئی کرتوت وہاں پہنچ جاتا ہے. اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہے، جس کو مجاہدہ کرانا پڑتا ہے. ہمارے حضرت والا ہمیں بتایا کرتے تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بالکل قریب میں آپ کے ہوا کرتے تھے. ہم طالب علمی میں بنوری ٹون جب پڑھتے تھے تو یہاں حضرت کے گھر آیا کرتے تھے، یہاں پر قریب میں. ہمارے حضرت والا تو اس وقت وہاں چلے گئے تھے گلشن اقبال میں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادھر ہوتے تھے، کبھی ان کے یہاں بھی آ جاتے تھے زیارت کے لیے. ڈاکٹر صاحب کے یہاں پیر کو مجلس ہوتی تھی، حضرت پیر کو حضرت کے عصر سے مغرب تک مجلس ہوتی تھی. تو ہمارے حضرت والے نے سنایا کہ جون پور میں حضرت ڈاکٹر صاحب بھی ہمیں لے گئے کارخانے میں جہاں روغن چمبیلی بنتا تھا. چمبیلی کا روغن گلاب، روغن چمبیلی، روغن گل، پھول کا روغن. ہم سمجھتے پھول کا روغن پھول میں سے نکلتا ہے، پھول میں سے نہیں نکلتا. تو وہاں حضرت نے دکھایا، حضرت ڈاکٹر صاحب نے، حکیم اختر صاحب یہ دیکھیے تل ہوتے نا، جو تل، ان تلوں کو پہلے رگڑا جا رہا تھا اس کے اوپر سے بھوسی چھڑانے کے لیے. اس کے اوپر جو موٹی کھال ہے اس کو اتارا جا رہا تھا. جب موٹی کھال اس کے اوپر اتر جاتی ہے، وہ چھلے کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جس پر اس کو رگڑا جاتا ہے، تو اس کی موٹی موٹی کھال اتر جاتی ہے اور پھر اس تل کے اندر سے تیل جھانکنے لگتا ہے. اتنا اتر جاتی ہے کہ آپ ایسے دبائیں تو پٹک کر کے تیل باہر آ جائے. اب اس کو اٹھا کر چمبیلی کے پھولوں میں رکھ دیا جاتا ہے. چمبیلی کے وہاں رکھ دیا. اب ایک دن رات وہاں پر وہ پڑے رہتا، وہ تیل پڑا رہتا ہے، وہ تل پڑے رہتے ہیں. اگلے دن ان تلوں کو جب کولو میں ڈال کر نکالتے ہیں تو جو تیل نکلتا اس میں سے چمبیلی کی خوشبو آتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا، حکیم صاحب یہ دیکھیے، کسی اللہ والی کی صحبت ایسے ہے جیسے پھولوں کی صحبت میں رہنا، لیکن وہ صحبت اثر تب کرے گی جب پہلے نفس کی بھوسی چھڑائی ہوئی ہو. نفس کی بھوسی مجاہدات سے چھڑائی ہو. اب جب اس اللہ والی کی صحبت میں بیٹھے گا فوراً اس کی خوشبو منتقل ہو جائے گی، وہ روغن گل بن جائے گا، وہ شخص روغن گل بن جائے گا. تو کہہ دے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. یہ کون آیا میرے دل میں؟ حضرت فرماتے تھے، خواجہ مجذوب صاحب جب آئے کہ حضرت آپ کی صحبت سے مجھے کیا ہوگا؟ فرمایا کچھ دن رہ تو لو، مجاہدہ کرو، ہمارے پاس رہو. تو پھر ایک دن کہا، یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے وہ جڑنے لگی چنگاریاں دل کی. پہلے کی بجلی سے کوندی. حضرت سے پوچھا، حکیم الامت سے پوچھا خواجہ صاحب نے کہ حضرت مجھے جب نسبت ملے گی تو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے نسبت اللہ کی مل گئی؟ نسبت خاص تعلق کا نام ہے جو ہر وقت پھر مولا یاد رہتا ہے انسان، ہر وقت ادھر دل ادھر رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت. انہوں نے کہا کیسے پتہ چلے گا؟ انہوں نے کہا جب تم بالغ ہوئے تھے تو محلے والوں نے بتایا تھا تم بالغ ہو.
کہا کہ نہیں حضرت پھر کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ ایک نئی جان محسوس ہوئی. پہلے جن سے ڈرتے تھے اب کہتے آؤ ذرا ہم تمہارے ناک توڑ دیں گے. پہلے بچے بن ڈرتے تھے، کہتے آپ ہی دیکھتے ہیں ایک نئی جان انسان کے اندر آ جاتی ہے. فرمایا جب تم روحانی بالغ ہوگے تو خود ہی تمہیں پتہ چل جائے گا. تو ایک دن آ کر کہا حضرت ایک شیر ہو گیا، پہلے کی بجلی سی کوندی اور اس کی آگے خبر نہیں ہے، جو پہلو کو دیکھتا ہوں دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. لیکن یہ صحبت کم مفید ہوگی جب اس لفظ کی بھوسی چھڑائی ہوگی، تو مجاہدہ کیا ہوگا. اور اس مجاہدے کا طریقہ بتایا، من خاف مقام ربی، اس بات کا خوف ہے کہ میرے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. ہر کام میں پہلے سوچتا ہے کہ یار تو اس بات کا جواب دے سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے. ابھی ہمارے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب داد برکات، تم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. جب رمضان کے مبارک ساعات میں یہ سیاسی جب جھگڑے شروع ہوئے تو ہم نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ زبان سے وہ بات نکالو کسی کے بارے میں جو جس کی دلیل دربار الہی میں کل دے سکو. نہیں دے سکتے تو چپ رہو. اور ہے دلیل تو ہوتی نہیں. عجیب بات ہے، یہ سب بلا دلیل کام چلتا ہے، سنی سنائی. جتنا جھوٹ میڈیا پر بولا جاتا ہے پتہ نہیں کہیں بھی ایسا نہیں بولا جاتا، سب اسی کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع، کافی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کہ سنی سنائی بات آگے چلائے. یہ آدمی بھی جھوٹا ہے جو آگے چلا رہا ہے. وہ کہ جی میں تو نہیں کہہ رہا، فلانا کہہ رہا تھا. بھائی اسی کو رسول اللہ نے کہا کہ تم نے کیوں آگے چلائی جب تمہیں تحقیق نہیں تھی، تم جھوٹ پھیلانے کا ذریعہ بنے. شاید ستہ کی روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ان یحدث بکل ما، جو سنے آگے کہہ دیا جی فلاں بندہ کہہ رہا تھا جی میں کہہ دیا. حالانکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور مجمع میں آ کر ایک بات کرتا ہے اور یار یہ فلانا ایسے کام ہو گیا، اور پھر یکدم غائب ہوئے. لوگ کہتے ہیں یار ابھی ایک آدمی یہ بات کر کے گیا ہے، سارا مجمع محلے میں اور شہر میں بات پھیلاتا ہے. کہتے یار اس کو ڈھونڈو یار جس نے بات کی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. وہ کبھی بھی زندگی میں دکھائی نہیں دیتا. حدیث میں آتا کوئی شیطان ہوتا ہے جو انسانی شکل میں آ کر لوگوں کے اندر یہ بات پھیلا دیتا ہے. تو جس کا انسان اللہ تعالی کے سامنے جواب دے سکے، یہ مقام نفس ربی، یہ خوف مقام ربی. یا اب کل کو اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی کوئی دلیل ہے تیرے وقت میں اس بات کی. بڑا خوبصورت ایک واقعہ اور قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا لکھا ہے. یا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ ان کو مقام کلیم حاصل تھا، جب تک اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے پردے کے پیچھے سے بات کر لیتے تھے. کیونکہ وہی اللہ کی وہی تین طرح آتی ہے، یا دل میں ڈالتے ہیں، یا فرشتہ آتا ہے، یا پردے کے پیچھے گفتگو فرماتا ہے. جیسے معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے پردے کے پیچھے گفتگو فرمائی. زیارت تو ایک بار ہوئی. اب تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لیکن یہ جو 5 نمازوں کے لیے بار بار 50 جاتے تھے، یہ پردے کے پیچھے گفتگو ہوتی تھی. ہر دفعہ دیدار بصیر کی بار ہوا. تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تیری 6 لاکھ کی امت ہے، ان میں سے جس انسان کو تو سمجھتا ہے تیری نظر میں بہت بہترین اور اللہ والا ہے، ہمارے دربار میں لے کے آؤ کوہ طور پر. وہاں ملاقات ہوتی. ہر ایک آدمی کے بارے میں پتا تھا یہ بہت نیک انسان ہے. موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے دل کی آنکھیں، پیغمبر تو دل کی آنکھیں رکھتا ہے. وہ لے گئے، کہا اللہ میاں یہ ہے میری امت میں سب سے نیک انسان یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اگلی عجیب ڈیوٹی لگائی، کہا کہ اس انسان سے کہو کہ 3 دن میں آپ کی 6 لاکھ کی امت میں اس انسان کو تلاش کرے جو بدترین ہے، جو سب سے برا، اس کو تلاش کرے، یہ لے کے آئے. اس نے فرمایا کہ بھائی یہ حکم آیا تیرے لیے، جا. اب وہ گھوم رہا ہے
محلوں میں جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، جہاں بھی ٹھہرے ہوئے تھے، مقام تیہ میں بند تھے، کیمپ میں تھے، ایک جگہ گیا، دوسری جگہ گیا، تیسری جگہ گیا، اے سنا ہے یہ فلانا ایسا ہے، ادھر گیا ہے فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، اور پیش اس طرح کرنا تھا کہ اس کے گلے میں رسی ڈال کے لائے، رسی ڈال کے جیسے جانور لاتے ایسے لے کر آیا۔ جب 3 دن ہو گئے تو اپنے گلے میں رسی ڈال کے آ گیا، اپنے ہاتھ سے رسی پکڑی ہوئی اور مجھ سے کہا جی یہ آ گیا جی مجرم، آپ کی امت کا میں سب سے بڑا مجرم جو ہے۔ اور نے کہا ظالم یہ کیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب بارگاہ اور اللہ نے تصدیق بھی فرمائی ہے، اور یہ تو کیا کرتا ہے؟ تو اس نے ایک منطقی دلیل پیش کی، منطق۔ ان کا موسیٰ، میں نے جس کے بارے میں سنا کہ یہ بدماش ہے، فلانا ہے، جتنی بھی بدماشی کے عنوانات تھے، میں نے جا کر تحقیق کی، میں نے سنائی بات تھی، میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ وہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ فلانا چور ہے، یہ ڈاکو ہے، بدکار ہے، بدماش ہے، لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اپنے گناہوں کو اور اپنے نفس کی شرارتوں کو میں یقینی طور پر جانتا ہوں۔ وہاں سنائی تھی، یہاں یقینی بات ہے، آپ ہی فیصلہ کریں، ایک طرف یقین ہے، ایک طرف ظن اور گمان ہے، تو کون مجرم ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ بھائی یہ ایک معیار ہے، آج ہر آدمی جانتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے، پھر بھی دوسروں کو کہتا ہے کہ تو فلانا پلا ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اللہ نے ایسا دماغ ہمیں دیا ہے، ایسا کمپیوٹرائزڈ، کمپیوٹر تو کچھ نہیں اس کے سامنے، اگر اس کے سامنے کچھ ہوتا تو ہم سے نہ بنتا، اوپر سے بنا ہوا تھا، ہم نے بنایا، دلیل ہے کہ ہم سے ناقص ہے۔ ایک دم آنکھ بند کرے، 15 سال کی عمر سے لے کر آج تک اس کو پتہ چل جائے گا اس کی نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں، خود پتہ چل جائے گا، خود ہی تول لگا کے دیکھ لے، پتہ چل جائے کتنے پانی میں۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے اس کی دلیل پر، دلیل تو پکی ہے، لے گئے ہوئے چور پڑ گئے۔ اللہ یہ تو یہ کہتا ہے، جواب کیا آتا ہے؟ اے موسیٰ اسی لیے ہمارے دربار میں یہ سب سے معزز ہے کیونکہ اپنے آپ کو پوری مخلوقات میں سب سے حقیر سمجھتا ہے۔ قرآن نے نسخہ بیان کیا ہے کہ اس نفس کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب یہ نفس کسی کام پر مجبور کرتا ہے کہ یہ سوچو دربار الہی میں کھڑے ہو سکتے ہو اس کام کے ساتھ، تمہارا چہرہ ہوگا کہ دربار الہی میں کھڑے ہو جاؤ۔ بڑے بڑے نیکیاں کرنے والے، خدا کو راضی کرنے والے اسی خوف کی وجہ سے روتے ہوئے گئے، اسی خوف کی وجہ سے، اسی خوف کی وجہ سے۔ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرشتوں کے سردار ہیں، واحد فرشتہ ہے جو وحی لے کر آتے تھے، جن میں اللہ کے علوم اور وحی کو اٹھانے کا بوجھ اٹھانے کی اللہ نے صلاحیت رکھی تھی۔ اللہ اور فرشتہ کوئی نہیں رہتا، وحی لے کر آتے تھے، علوم الہی کا تحمل کرتے تھے۔ حضرت شیخ زکریا رحم اللہ نے لکھا ہے شرح بخاری میں کہ جبرائیل السلام نے جب پیدا کیا ان کے نور میں علم کے دودھ کو گوندا گیا تاکہ یہ ان کے اندر وہ شان پیدا ہو جائے، علم کا بوجھ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل میں نے تجھے اتنا مقرب بنایا سے تجھے مقام دیا ہے، مجھ سے ڈرنے میں تیرا کیا کیفیت ہے، میرے کس وصف سے تو ڈرتا ہے؟ عجیب بات کی، اللہ آپ کی شان صمدیت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ صمد وہ ہے جو سب سے مستغنی ہو، تو اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے جو رشتہ داری کی رعایت کرے، پر میں شان صمدیت سے آپ کی ڈر لگتا ہے، آپ صمد ہے، جس وقت چاہیں اور کس وقت کیا کر دیں، کہا کہ اس سے مجھے ڈر لگتا ہے، پر میں بس ایسے ہی رہوں۔ جبرائیل السلام نے شیطان سے پوچھا تھا، شیطان سے پوچھا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان تو اتنا اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقرب ہو کر تو نے اتنی بڑی خطا کی، اتنی بڑی جرت کی، بے باکی کی تو نے؟ کہا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ
یحتسب، کہا کہ ایسی چیز ظاہر ہوگی، کہ میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، میں تو بے تکلف ہو گیا تھا۔ دربار اللہ اللہ ہے کہ کسی سے رشتہ داری تھوڑی ہے، اس لیے کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کے فضل کا محتاج ہے۔ وہ آدمی سمجھے میں اتنی تسبیح پھیرتا ہوں ضرور میرا کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ مجبور ہے کہ آپ کی اتنی تسبیح بعد کام کریں۔ ہاں ان کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے، یہ صرف فضل متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ کہتے تسبیحات ذکر اذکار دروازہ کھٹکھٹانے کی طرح ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، بھئی اگلے کی مرضی ہے دروازہ کھولے نہ کھولے، کھولے یا نہ کھولے در اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگایا جا۔ جب قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی ذو مرۃ، کہ طاقتور فرشتہ ہمارے کلام کو لے کر آتا ہے، اور یہ سوال کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ پورے عالم کے لیے میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے۔ اے جبرائیل، اس شان رحمت میں سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہمارا کلام لے کر ایسا فرشتہ آتا ہے ذو مرہ، جو طاقتور ہے، جو امین امانت دار ہے، کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مجھے چین آ گیا، اطمینان ہو گیا کہ انشاءاللہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اب اللہ اپنے دربار سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ اللہ نے میری تعریف کر دی، اور اللہ جب کسی کی تعریف کر دے تو تبھی کرتے جب فیوچر ان کو پتا ہوتا ہے کہ آئندہ جا کر یہ بگڑنے والا نہیں ہے، جس کو بگڑنے والا اس کی تعریف نہیں بھرماتے۔ اس لیے شیطان نے 7 لاکھ سال کے بعد کی کہیں تعریف نہیں کی کہ تو بہت اچھا ہے، اگر یہ کہہ دیتے تو پھر اس کو دربار سے کیسے نکالتے، کچھ نہیں کہا، بالکل خاموشی ہے یہاں پر۔ اور یہاں ذو مرۃ کبھی کہا اور امین کہا، تو اس کے بعد کہا مجھے اطمینان ہو گیا، اللہ کا نبی یہ آپ کی شان رحمت سے مجھے حصہ ملا ہے۔ یہ فرمایا عجیب بات ہے، مجھے حصہ مل گیا آپ کی شان رحمت سے، آپ کی شان رحمت سے ہر ایک کو حصہ ملا، ہم ایمان والوں کو حصہ ملا، عذاب سے بچ گئے، توبہ کی توفیقات ہو گئی آخرت میں۔ اوہ کیا بیان کریں، وقت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان، جو ہمیں رحمتیں ہمیں ملی، خاص طور پر ایمان والوں کو جو کچھ ملا ہے، سبحان اللہ، عجیب بات ہے۔ کفار کو بھی حصہ ملا، زمینوں کو بھی ملا، آسمانوں کو بھی ملا، کائنات کے ذرے ذرے کو ملا۔ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، 70,000، اور ان کو سدرۃ المنتہا پر بٹھایا، پتہ نہیں کب سے پیدا تھے، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے سال ان پر گزر گئے۔ آپ علیہ السلام دنیا میں آئے اور قرآن آیا، لیلۃ القدر میں ان فرشتوں کی ڈیوٹی شروع ہوئی، اس سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے ڈیوٹی کے انتظار میں، ڈیوٹی شروع ہوئی، وہ صرف اسی کے لیے پیدا کیے تھے۔ جب آخری امت آئے گی، میرا محبوب آئے گا، اس پر جس رات میں قرآن نازل ہوگا لیلۃ القدر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ اس رات میں تم نے جبریل کے ساتھ زمین پر جا کر گشت کرنا ہے، ان کے نام لے کے آنے ہیں جو اس رات میں مجھے یاد کرتے ہیں۔ تب ان کی ڈیوٹی شروع ہوئی اور آسمانوں سے زمین پر آنے لگے اور فرشتوں اور ہمارے اعمال لے جانے لگے اور اللہ کے دربار سے انعام پانے لگے۔ کام کرے گا تو انعام ملے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہى النفس عن الہوا، کی خواہشات نفسانی سے نفس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ دل میں یہ خوف پیدا کرے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں اللہ کو جواب دے سکتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری ام المومنین، کیا مقام اللہ نے ان کا عطا فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی دوسری ماؤں کی طرف سے، کیا آپ عائشہ کو زیادہ چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ایک ہی بات کی، میری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرتی؟ جی اماں، ابا جان، رسول اللہ میں کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا میں سب کے بستر پر ہوتا ہوں وحی نہیں آتی، لیکن عائشہ کی بستر پر ہوتا ہوں قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ نے ان کو مقام، خاص مقام عطا فرمایا۔ لیکن جب دنیا سے جانے لگی، حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ آئے، اماں بہت رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی، جانے کا وقت قریب تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تسلی دی، اماں
کیوں گھبرا رہی ہیں؟ آپ کے لیے تو بہت فضیلتیں ہیں۔ پھر سارے فضائل بیان کیے جو احادیث مبارکہ میں آتے ہیں، اور خصوصاً قرآن کی جو وہی 18 آیات آپ کے لیے اتری ان کا ذکر کیا۔ تو کیا فرمایا اماں نے؟ ہچکی بن گئی، کہا میں جب سوچتی ہوں مجھے اللہ کے دربار میں تھوڑی دیر کے بعد کھڑا کیا جائے گا، مجھے سمجھ نہیں آتا میں اللہ کا سامنا کیسے کروں، کیسے سامنا کروں؟ کہ آیا میں ویسا اعمال کیے میں نے جیسے رب تعالیٰ چاہتے ہیں؟ ہاں تو نیکی کے اوپر رو رہے ہیں، یہاں تو گناہ پر نہیں روتے۔ بس میرے دوستو، اس نفس کو قابو کرنے کے لیے یہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا، لیکن استعذار نہیں ہے، بھول جاتے ہیں۔ جب تک استعذار نہ ہو تو چیز فائدہ نہیں دیتی، یاد رکھنا۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کہا شوگر والے میٹھا نہیں کھانا، میٹھا نہیں کھانا آپ نے، بالکل فارمولہ جی میٹھا نہیں کھانا، میٹھا۔ اور جب میٹھا آ جائے تو آپ یہ فارمولہ بھول جائیں اور میٹھا کھا لیں، تو مجھے بتاؤ فارمولہ یاد رہنے سے آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی؟ بڑھ جائے گی۔ اصل بات یہ ہے ہمیں وقت پر وہ استعزار نہیں، نفس اور شیطان بلا دیتے ہیں، کہا یار یہ کچھ نہیں ہوتا جی، کچھ نہیں ہوتا، مزے کرو، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ قرآن نے کہا من خاف مقام ربی، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہوا، نہى النفس عن الهوى، اور نفس کو خواہشات نفسانی سے روکے، فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ جنت ٹھکانہ دلیل اس بات کی ہے، یعنی وہ اللہ کا شاہی مہمان ہے جو شاہی مہمان خانے میں رہے گا۔ یہ جنت بدلہ نہیں ہے، جنت شاہی مہمان خانہ ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور زیارت ہے، جہاں شاہی مہمان خانے میں رکھ کر زیارت کرائی جائے گی۔ کسی کو جمعے کے دن زیارت ہوگی، کسی کو صبح شام زیارت ہوگی، اور کسی کو ہر وقت زیارت ہوگی، جب چاہے گا مولا کی زیارت کر لے گا۔ کئی اقسام میں زیارت کرنے والوں کی اپنی اپنی کیٹیگریاں ہیں۔ اللہ عورتوں کو بھی زیارت ہوگی، جمعے کو ادھر یہ زیارت کر رہے ہوں گے، اللہ جنتوں میں خود جائیں گے، سلام علیکم، ان کو سلام کریں گے، وہاں پر سلام کریں گے۔ بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اس فارمولے پر مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا کما انت اہل، فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آپ کے سامنے پیشی کا استحضار ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اس نفس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما، یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما، اور گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو عافیت نصیب فرما، ہمارے قوم قبیلے کو عافیت نصیب فرما، ہمارے شہروں کو اور ہمارے دیہاتوں کو عافیت نصیب فرما، یا اللہ کائنات کے ذرے ذرے پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، ہر قسم کے شر اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو باتیں بیان ہوئی میں سب سے زیادہ محتاج ہے، مجھے بھی سب سامعین سامعات کا عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر وقت اس نفس پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجاہدے کی توفیق عطا فرما، اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما، ہمارے نفس کی اصلاح فرما، ہمارے نفس کو نفس لوامہ اور مطمئنہ فرما، راضیہ مرضیہ فرما۔ یا اللہ ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے فیضان کو پورے عالم اور میں عام اور تام فرما، یا اللہ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مدد صاحب دام برکات ان کے صحت عافیت دراز عمر نصیب فرما، یا اللہ ان کے برکت والے سائے کو ہم سب پر سلامت فرما۔ یا اللہ یہ مرکز یا اللہ بہت پرانے ہماری حضرت کی نشانی ہے، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ہمارے حضرت کے بڑے پرانے خادم آزاد صاحب، یا اللہ ان کو خوب صحت اور عافیت نصیب فرما، اس محلے کی بہت بڑی برکت ہے، یا اللہ ان کو سلامتی نصیب فرما۔ ان کے بھائی اب انتقال کر گئے تھے، یا اللہ وہ بھی ہمارے حضرت کے بڑے خادم تھے، یا اللہ
ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، علیین میں جگہ عطا فرما، ہماری حضرت کی ساری اولاد کو اور ان کی یا اللہ اولاد نسبی اور یا اللہ اولاد سلبی یا اللہ سب کی خوب حفاظت فرما، اور اپنے دین کے لیے اور محبت کے لیے سب کو استعمال فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما، یا اللہ دینی مدارس شروع ہوئے ہیں، یا اللہ مدارس کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر قسم کی شرور فتن سے محفوظ فرما، یا اللہ مدارس کی ابتدا اور درمیان میں انتہا عافیت کے ساتھ فرما، مدارس مساجد خانقاہوں اور مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ رزق روٹی کے لیے جو وسائل دیے ہیں ان میں برکتیں نصیب فرما، قرضوں کے بوجھ دور فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک سال مطیع فرما بردار فرما، یا اللہ جتنا بھی آپ کی نسبت سے کام ہو رہا ہے ہمارے حضرت والا کی نسبت سے، یا اللہ ان کو دن دگنی جلا چگنی ترقی عطا فرما، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم یسر لنا امورنا مع الراحۃ لقلوبنا وابداننا والسلامۃ والعافیۃ فی دیننا ودنیانا، وکن صاحبنا فی سفرنا خلیفۃ فی اہلنا، واطمس علی وجوہ اعدائنا من ثقل مکانتہم فلا یستطیع المضی المجیء الینا، اللہم عافنا واعف عنا، یا اللہ اس ادارے اس مسجد کی جتنے بھی خدمت گزار ہیں ان کو برکت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے دائی مفتی صاحب جن نے دعوت دین کو برکت عافیت نصیب فرما، ہم سب کو آنے والوں کو عافیت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔